إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. متفق علیہ. برادران اسلام، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، آج ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے. بہت سارے ہمارے بھائی اس 12 ربیع الاول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جشن مناتے ہیں، اور اس دن کو صرف عید میلاد النبی ہی نہیں بلکہ ایک نئی اصطلاح کے تحت اسے عید الاعیاد کا نام دیتے ہیں. تمام عیدوں میں سب سے بڑی عید. اسی قضیے کو حل کرنے کے لیے کہ کیا شرعی حیثیت ہے عید میلاد النبی کی اور اس میں جشن منانے کی اور خوش ہونے کی، کیا یہ چیز قرآن اور حدیث سے ثابت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنی ولادت کا یا آپ کے بعد صحابہ کرام نے جب تک وہ باحیات رہے، آخری صحابی جن کا انتقال ہوا ہے سن 110 ہجری میں، اس دوران کیا کسی بھی ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منایا، آپ کی جینتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منایا ہے؟ اور پھر ان کے بعد صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، محدثین، کسی نے بھی کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر جس قسم کی خوشیاں آج منائی جاتی ہے اس طرح کی خوشی منایا ہے یا نہیں؟ اسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے آج کا ایک خطبہ جمعہ ہوگا، جس کے تحت ایک آیت کریمہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 اور صحیح بخاری اور صحیح حدیث کی بنیادی حدیث، جسے دین کی بنیاد کہا جاتا ہے، یعنی کوئی بھی چیز شریعت کی آپ کو پرکھنا ہے تو اس حدیث پر لا کر کے پرکھیے. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جو شخص بھی کوئی ایسا عمل کرے جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، یعنی جو چیز نبی کے سنت سے ثابت نہیں ہے، نبی کے طریقے سے ثابت نہیں ہے، آپ کے قول اور فعل اور تقریرات سے ثابت نہیں ہے، فہو رد، تو وہ عمل شریعت کی نگاہ میں قابل مردود ہے، اسے قبول نہیں کیا جاتا ہے، اس عمل کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے. اور اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا عمل کر رہے ہیں، بہت نیک عمل کر رہے ہیں، فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا،
لیکن قیامت کے دن ہم ایسے اعمال کو ترازو میں بھی نہیں رکھیں گے، قیامت کے دن ایسے عمل کو ہم وزن کے لائق بھی نہیں سمجھیں گے۔ بعض چیزیں آپ جائیں مارکیٹ میں ترکاری وغیرہ خریدنے کے لیے تو آپ چنتے ہی بعض ترکاریاں پھینک دیتے ہیں، دکاندار کا تولنا تو دور کی بات، آپ چنتے ہی اس کو پھینک دیتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو شریعت کا حصہ نہیں ہے، لوگ اسے شریعت سمجھ کر کے کریں تو یہ سب ردی کی ٹوکری میں ڈالنے لائق ہے۔ میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، ہمیں سب سے پہلے ایک عقیدہ رکھنا ہوگا۔ وہ عقیدہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہمیں دیتا ہے۔ کیا ہے عقیدہ؟ کہ ہمارا دین مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا ہے۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر اس سے میں راضی ہو گیا ہوں، لہذا اسلام کی اتباع کرنی ہے، اسلام کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ جو چیز اسلام سے نہیں ہے وہ چیز دین کا حصہ نہیں ہو سکتا، اور جو چیز نبی اور صحابہ کے دور میں دین نہیں تھی وہ آج بھی دین نہیں ہے، جیسا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول۔ جو نبی اور صحابہ کے دور میں دین کا حصہ نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں، کیونکہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ماننا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے دین کو ہمارے لیے مکمل کر دیا ہے۔ اگر دین مکمل نہ ہوتا تو ہر روز ہر آدمی کچھ نہ کچھ اس کے اندر اضافہ کرتا، کچھ گھٹاتا، کچھ بڑھاتا، اور یہ دین لوگوں کے ہاتھوں میں کھلونا بن کر کے رہ جاتا۔ اس لیے ہمیں تکمیل دین پر اللہ کا احسان مند ہونا چاہیے، اس پر جتنا اپنے رب کا شکر ادا کر سکو کم ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ تکمیل دین کا عقیدہ یہودیوں کو بھی تھا۔ یہودی بھی دین کے مکمل ہونے کا عقیدہ رکھتے تھے، تبھی تو یہودی نے کہا حضرت عمر بن خطاب سے رضی اللہ عنہ کہ تمہارے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے، اگر ہمارے یہاں وہ نازل ہوئی ہوتی تو ہم لوگ اس کو عید کا دن منا لیتے، اس کے نزول کے دن کو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا بہت اچھی طرح سے مجھے معلوم ہے کہ کون سی آیت ہے، کہاں نازل ہوئی ہے، کس موقع پر نازل ہوئی ہے۔ وہ آیت کریمہ یہی ہے جو خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہی عیدیں مقرر کی ہیں، 2 ہی خوشی کے مواقع میسر کیے ہیں، ایک عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ، تیسری عید کا تصور ہمارے یہاں نہیں ہے۔ اس لیے ہم وہی کام کرتے ہیں جو ہمارے نبی نے کیا ہے، جس کو ہمارے نبی نے نہیں کیا ہے اور اس طرح کی خوشی ہمارے نبی نے نہیں منائی ہے تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف نہیں جاتے۔ جو نبی پیشاب پیخانے کا طور طریقہ بتاتا ہو، تھوکنے کھکھارنے کا طریقہ بتاتا ہو، چھینکنے کا طور طریقہ بتاتا ہو، آداب سکھاتا ہو، کیا وہ اگر یہ چیز دین کا حصہ ہوتا تو اپنے پیدائش کے دن کی خوشی منانے کا طریقہ نہیں بتاتا؟ ہمارے نبی نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ پیر کا دن کا روزہ میں اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ میں اسی دن پیدا کیا گیا ہوں اور اسی دن میں اٹھایا بھی جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال بھی پیر کے دن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی پیر کے دن ہے۔ آپ نے کہا میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں تاکہ میرا عمل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں روزے کی حالت میں جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش کے دن کی خوشی روزے کی حالت میں منا رہے ہیں۔ ہر پیر کو روزہ رکھ رہے ہیں، سالانہ روزہ نہیں ہے، یاد رکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو کوئی تاریخ بتائی ہے کہ وہ 12 ربیع الاول ہوگا، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مہینہ فکس کیا ہے کہ وہ مہینہ بھی 12 ربیع الاول کا ہوگا۔ آپ نے اگر بتائی ہے تو یہ طریقہ بتایا ہے کہ وہ پیر کا دن ہے، اور پیر کا دن مہینے میں کبھی 4 مرتبہ آتا ہے، کبھی 5 مرتبہ آ جاتا ہے، تو آپ ہر مہینے میں روزہ رکھیں۔ اور کون مسلمان ہے
جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی نہیں ہے، وہ منافق ہے جسے اللہ کے رسول کی پیدائش سے خوشی نہیں ہوگی، وہ یہودی ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے خوشی نہیں ہوگی۔ لیکن خوشی منانے کا یہ طریقہ اسلام نے نہیں بتایا ہے جو آج ہمارے بھائی کیا کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں آج کے دن میں یعنی 12 ربیع الاول کو بہت سارے جگہوں پر آپ دیکھیں گے، اور یہ ہو گیا ہے، اس کے غلط ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کے جلوس کو ٹال دیا جاتا ہے، یعنی من مرضی کے دین بنا رہے ہیں ہم۔ آج نہیں کل بھائی چارگی رواداری کے طور پر اگر یہ چیز صحیح ہوتی تو پھر کوئی ٹال نہیں سکتا تھا، اس کو گردن کٹ جاتی، جان دے دیتا انسان، مگر اس تاریخ کو، اس وقت کو، اس لمحے کو بدل نہیں سکتا تھا۔ کوئی مائی کا لال جنما ہے جو عید الاضحیٰ کا دن ہو اور اس کے بعد 3 دن کے بعد وہ خوشی منائے، عید الفطر کا دن ہو اس کے 3 دن کے بعد وہ عید الفطر کی نماز ادا کرے، کہیں نہیں ہے ایسا۔ اس کے اوپر طرح طرح کے فتوے لگ جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے طور پر اپنی من مرضی سے جو چیزیں کرتے ہیں اس میں آگے پیچھے کر سکتے ہیں، لیکن جو شریعت کا حصہ ہے اس میں ذرہ برابر بھی آپ خرد برد نہیں کر سکتے۔ اور شریعت کا حصہ یہی ہے کہ ہمارے پاس 2 عیدیں ہیں، ایک عید الفطر اور عید الاضحیٰ، عید میلاد النبی کا شریعت سے کوئی حصہ نہیں۔ اس وجہ سے اس عید پر اگر آپ غور کریں، اس خوشی پر جو لوگ خوشی مناتے ہیں غور کریں، کیا کرتے ہیں؟ اپنے گھروں کو روشن کرتے ہیں، منور کرتے ہیں، رنگ و روغن کرتے ہیں، گلیوں محلے کو سجاتے ہیں بجلی اور قلقلوں سے سجاتے ہیں۔ اس کا جشن جب منایا جائے گا تب دیکھیں گے ساری چیزیں آپ۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ جلوس نکالتے ہیں، نعرے بازی کیا کرتے ہیں، اور ہری ہری جھنڈیاں لگاتے اور لہراتے ہوئے چلتے ہیں، گاڑیوں پر، گھروں پر اور دوسری جگہوں پر۔ میں بہت پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ جھنڈیاں لگانا گھروں پر گلی محلوں میں کس کی علامت ہوا کرتی تھی زمانے جاہلیت میں۔ یہ یاد رکھیے، باتیں بڑی سخت ہے لیکن حق بات ہے، کہنی پڑتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر قدغن لگایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ دین کے اندر بدعتیں ایجاد کرتے ہیں ان کے لیے سخت سست الفاظ کہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی امت کو آگاہ کیا ہے، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، لوگوں دین کے اندر نئی نئی چیزوں کے ایجاد سے بچو۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، کیونکہ جو بھی چیز دین کے اندر عبادت سمجھ کر کے اور ثواب سمجھ کر کے، شریعت کا حصہ سمجھ کر کے، جبکہ وہ اس کا حصہ نہیں ہے، نہ عبادت ہے، کوئی بھی آدمی ایجاد کرتا ہے تو یہ بدعت ہے، نئی چیز ہے دین کے اندر۔ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ہری ہری جھنڈیاں لگانا، کیا کسی صحابی نے اپنے گھر پر کوئی جھنڈی لگائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 گھر تھے، 9 گھروں پر کتنی جھنڈیاں لگی ہوئی تھی آپ کی ولادت کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بازوؤں پر کتنی پٹیاں باندھی ہوئی تھی ہری ہری؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں نے سر پر کتنی ہری پٹیاں باندھی تھی؟ آج یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہو، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے ہو۔ کام وہی کرو جو آخرت میں کام آئے، نفس کی خوشی کے لیے کوئی کام نہ کرو۔ اللہ اس کی رضا کے لیے جینا ہے، ہمیں نفسانی خواہشات کی اتباع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا ہے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی الرسول کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور رسول نے ہمیں جو خوشی منانی ہے برابر بتایا ہے کیسے منانی ہے۔ پیدائش، اولاد کی پیدائش اور خوشیاں منا سکتے ہیں آپ، اس کا بھی طور طریقہ بتایا۔ شادی بیاہ کے موقع پر آپ خوش ہو سکتے ہیں، اس کا بھی طور طریقہ بتایا۔ خوشی کا طریقہ، غمی کا طریقہ ہم اپنے نبی سے لیں گے۔ ہم آپ جیسے بھنگڑے ڈالنے والے، قوالیاں کرنے والے اور اسی طرح سے ناچنے گانے والوں سے نہیں لیں گے، ہم اس سے لیں گے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتا ہے، اس کی طرف سے آسمان والا جو وحی کے ذریعے بتاتا ہے کہ جو چیزیں اس کے بندوں کے لیے خیر ہے اس کو لے کر کے اپنے بندوں کے اندر، اپنی امتیوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام کر دیتے ہیں کہ اس میں تمہارے لیے خیر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے سے پہلے یہ بتا گئے ہیں کہ میں نے تمہیں ایک روشن شاہراہ پر چھوڑا،
جس کی راتیں بھی دن کے اجالے کی مانند سفید ہیں، جو تاریک راتیں بھی دن کے اجالے کے مانند واضح ہے۔ میں تمہیں کسی گندلک راستے پر چھوڑ کر کے نہیں جا رہا ہوں، اور یہ بھی یاد رکھو جتنی خیر کی چیزیں تھی سب بتا دیا ہے میں نے تمہیں، جتنی شر کی چیزیں تھی سب کو واضح کر دیا ہے میں نے۔ وہ پیارا رسول رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اپنی امت کے لیے خیر خواہ ہو، حریص ہو، جہنم سے بچانے کے لیے اتنا فکر مند ہو، بدعات و خرافات سے روکنے والا ہو، اور یہ امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ میں تمہیں جہنم سے ایسے بچا رہا ہوں جیسے ایک آگ جلانے والا آگ جلانے کے بعد پتنگوں کو اس کی روشنی سے دور کرتا ہے کہ اس میں گرو گے تو جل کے خاک ہو جاؤ گے، اس میں گرو گے تو پھر جل کے تم بھسم ہو جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے۔ میں بھی تمہارا جو ہے ازار باندھنے کی جگہ کو پکڑ کے کھینچتا ہوں، کمر بند پکڑ کر کے کھینچ رہا ہوں، لیکن تم مجھ سے چھڑا کے جہنم میں ہی اس آگ میں ہی گر رہے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی فکر مندی امت کے لیے کر رہے ہیں، اور یہ امت جو ہے روایات میں کھو گئی ہے، حقیقت خرافات میں کھو گئی ہے، یہ امت روایات میں کھو گئی ہے۔ ہم روایتوں پر عمل کرنے والے لوگ ہو گئے۔ کیسی روایتیں؟ رسم و رواج، منمانی چیزیں، نفسانی خواہشات کی اتباع۔ تو یہ لوگ گھروں پر جھنڈیاں لگاتے ہیں، اسی طرح سے نعت خوانی اور قوالی کی محفلیں منعقد کرتے ہیں، اور اس دن عقل و شرب کی لوگوں کو محفلیں لگاتے ہیں اور دعوتیں دیتے ہیں، بڑے بڑے دیکھ چڑھتے ہیں باقاعدہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن مدینہ میں ہمارے لیے سب سے بڑا غم کا دن تھا، سب سے بڑا پورا مدینہ غمگین تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن پر۔ اور یہاں جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرتے ہیں، زبانی دعوے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، وہ ڈیگوں پر ڈیگیں اڑا رہے ہیں۔ یہ محبت رسول یہ دیکھیے، اور صحابہ کا محبت رسول دیکھیے، کیا دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ادھر آپ کی وفات پر پورا مدینہ غمگین ہے، اور ادھر آپ کی وفات کے دن خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ تاریخ بدل کر کے میلاد کی تاریخ کو، وفات کی تاریخ کو میلاد کا نام دے رکھا ہے، اور اس دن خوشی منائی جا رہی ہے۔ یہ سب یہودیانہ سازش، یہ چال ہے یہودیوں کی، سمجھو مسلمانوں، نادانی میں نہ رہو، یہودیوں کی چال کو سمجھو۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو تمہیں ماتم میں لگا دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو تمہیں خوشی میں لگا دیا۔ یہ سب یہودیانہ سازش ہے، ان سازشوں کا شکار نہ بنو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، البتہ میری امت ضرور ضرور اپنے پہلے کے لوگوں کی سنتوں پر عمل کرے گی، شبرن بشبرن وذراعن بذراع، قدم با قدم، ہاتھ با ہاتھ، بالشت با بالشت کرے گی، اتباع کرے گی اپنے پہلے کے لوگوں کی۔ پہلے کے لوگوں نے بھی اپنے نبیوں کی میلاد منائی ہے، یہودی کرسچن یہ سب اپنے نبیوں کی میلاد مناتے ہیں۔ آپ نہیں دیکھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی میلاد منانے والوں کو، آپ نہیں دیکھتے ہیں ہمارے برادران وطن اپنے بڑے بڑے جو تاریخی لوگ ہیں، گاندھی جینتی، گرو نانک جینتی، اس طرح کی جینتیاں مناتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آگاہ کیا ہے، اے لوگوں میری قبر کو میرے ٹھیلے کی جگہ نہ بنانا، اور اللہ سے دعا کیا ہے اللہ میری قبر کو میرے ٹھیلے کی جگہ نہ بننے دینا۔ پتا چلا کہ نبی کا میلاد منانا درست نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میلاد ہو یا تاریخ وفات ہو، کسی بھی طور پر کوئی بھی محفل منعقد کرنا درست نہیں ہے۔ اور آپ نے کہا لا تتخذوا قبری وثنا یعبد، میری قبر کو وثن نہ بننے دینا، مورتی نہ بننے دینا، پوجا پاٹ کی جگہ نہ بننے دینا کہ لوگ آ کر کے یہاں رکوع اور سجدہ کریں، میری قبر کا طواف کریں۔ تیرا گھر صرف عبادت والا گھر ہے، کسی کی قبر چاہے وہ نبی کی ہو وقت کے، عبادت کی جگہ نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، سجدہ جا کر کے وہ لوگ کیا کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر، عیسیٰ علیہ السلام کی قبر پر، اور آج کل شکل صورت بنا کر کے لوگ سجدہ کرتے ہیں۔ ہمارے بھی مسلمان نادان مسلمان بھائی مسجد نبوی کا جو قبہ ہے
اس کا جو گنبد ہے اس کی نقل اتار کر کے جگہ جگہ چوراہوں پر نقل اتار کر کے سیم انہی کی مشابہت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو قوم کسی قوم کی مشابہت کرے وہ انہی میں سے ہے۔ یہ مسلمان اگر منافقوں کی مشابہت کرتے ہیں، یہودیوں کی مشابہت کرتے ہیں تو وہ انہی میں سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خطرناک وعیدیں بیان کر رہے ہیں اور لوگ دلیل پہ دلیل دے رہے ہیں۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ میلاد النبی نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا اپنے 63 سالہ زندگی میں اس طرح جیسے آج لوگ منا رہے ہیں، نہ آپ کے صحابہ نے، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے، اور نہ سلف میں سے کسی ائمہ اور محدثین نے منایا ہے، تو پھر یہ بلا آئی کہاں سے؟ یہ طوفان بدتمیزی کی ایجاد کہاں سے ہوئی ہے؟ اس کی تاریخ پر اگر غور کیا جائے میرے بھائیوں تو اس کی تاریخ ایک بہت بڑا بادشاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 650 سال کے بعد 625 ہجری میں ملک ابو سعید مظفر الدین کوکبری جسے کہا جاتا ہے، یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا بہنوئی ہے رشتے میں، سلطان صلاح الدین ایوبی کا بہنوئی۔ یہ بادشاہ راگ و رنگ کی محفلوں کو بڑا پسند کرتا تھا، ناچتا گاتا، آلات لہو و لعب کا استعمال کرتا، لڑکیوں کو نجاتا، بھنگڑے ڈالتا اور محفلیں لگاتا تھا۔ اسی نے، یہ فاطمی آدمی ہے، شیعہ آدمی ہے، اسی نے اس کا ایجاد کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 650 سال کے بعد۔ آج ہمارے لوگ اس کو دین سمجھ رہے ہیں، جو نبی کے دور میں دین ہے اسے دین ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ایرا غیرہ نتو خیرہ اگر کوئی چیز ایجاد کر دے، اس کو شہرت مل جائے تو ہم ہر چمکتی ہے، ہر پیلی چیز کو سونا سمجھ کر کے اسے تسلیم کر لیتے ہیں، دین کو لات مار دیتے ہیں۔ دین تسلیم نہیں کرتے ہیں کیونکہ دین میں وہ چمک اور دمک ہمیں نظر نہیں آتی ہے، دین کے اندر کوالٹی ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، ہمیں کوانٹٹی سمجھ میں آتی کہ جو چیز بہت چمکدار ہو، بہت زرق برق ہو، ہر سال گینڈنگ پینڈنگ کے ساتھ آئے، اسی کو دین سمجھا جاتا ہے۔ اور اسی لیے نئے نئی شکل میں ہر سال میلاد کے اندر کچھ نہ کچھ اضافہ ہو، ہر بدعت کے اندر، صرف میلاد کی بات نہیں ہے، یہ ہر بدعت کے اندر کوئی نہ کوئی چیز نئی نئی ایڈ ہوتی رہتی ہے۔ تاریخ بدلی گئی، تاریخ کے ساتھ محفلیں لگائی گئی، محفلوں کے ساتھ جھنڈیاں شروع کی گئی، وہاں تک نہیں اب گھروں تک آ گئی، اب گھر سے لے کر گاڑی اور گاڑیوں کو بھی نہیں چھوڑا، اب اپنے جسم پر آ گئے، جسموں پر پٹے باندھ کر چلتے ہیں۔ تو نئی بدعت اسی لیے کہا جاتا ہے بدعت کی ماں کبھی بوڑھی نہیں ہوتی، روز انڈے بچے دیا کرتی ہے، کبھی بوڑھی نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائیوں یہ سب بدعات کے قبیل سے ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 650 سال بعد کی ایجاد ہے، 650 سال کے بعد عراق کے اندر اس نے اس کو ایجاد کیا۔ یہ موصل شہر کا ایک علاقہ ہے اربل جو عراق کے اندر ہے، وہاں سے اس کی ایجاد ہوئی ہے۔ دلیلیں بہت ساری دی جاتی ہیں، وقت نہیں ہے ان دلیلوں کا کو مکمل طور پر پیش کرنا اور پھر اس کے ردود کرنا، کسی اور موقع پر اس کو کریں گے ہم، لیکن کہنا یہ ہے میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کی چیزیں موجود نہیں تھی، لہٰذا جو چیز نبی کے زمانے میں موجود نہ ہو وہ آج بھی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور نعمت کے ملنے پر اللہ تعالیٰ نے شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اس لیے ہم سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو اپنے لیے ایک عظیم نعمت سمجھ کر شکر بدا لاتے ہیں۔ غور کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی نعمت کے حصول پر شکر ادا کرنے کا یہی طریقہ بتایا کہ آپ ناچیں گائیں، ڈھول تاشے پیٹیں اور دعوت اڑائیں، اسی طرح سے نعت خوانی کی محفلیں اور قوالیاں لگائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں غلو اور مبالغہ آرائی سے کام لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش سے فرش پر بٹھائے، یہ شکر ادا کرنے کا طریقہ قرآن اور حدیث میں کہیں بھی نہیں ملتا۔ شکر ادا کرنا ہے تو آپ نے فرمایا پیر کے دن میں پیدا کیا گیا ہوں، روزہ رکھو۔ آپ کون ہے جو روزہ رکھنے کو تیار ہے پیر کے دن؟ ہر پیر کی عادت کون بنانے والا ہے؟ کوئی مل نہیں رہا ہے، تلاشنا پڑتا ہے اکا دکا، کسی مسجد کے اندر کوئی مل گیا تو مل گیا۔ اور دعویٰ کیا کرتے ہیں؟ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، اور جو لوگ نہیں مناتے ہیں نعوذ باللہ انہیں کافر تک کہا جاتا ہے، انہیں پتہ نہیں کس کس سے اس کا رشتہ جوڑ دیا جاتا ہے۔
تو یہ نعمت کے شکریہ کے طور پر لوگ کہتے ہیں کہ نعمت ملی ہے تو شکر ادا کرتے ہیں. شکر ادا کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے. شکر ادا کرنے کا جو طریقہ اسلام نے بتایا ہے اسی طریقے کو اختیار کرنا چاہیے. الٹے سیدھے طریقے سے اگر آؤ گے تو پھر جنت سے محروم ہو جاؤ گے. ایک طریقہ یہ بھی بتایا جاتا ہے, ایک دلیل یہ بھی دی جاتی ہے کہ نبی کی محفل میلاد ہم لوگ اس لیے منعقد کرتے ہیں کہ بذات خود اللہ کے رسول محفل میلاد میں شریک ہوتے ہیں. اس لیے ہم سب قیام تعظیمی کے طور پر کھڑے ہو جاتے ہیں, مرحبا یا رسول اللہ, مرحبا یا رسول اللہ کے پھر نعرے لگنا شروع ہو جاتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے پورا مجمع کھڑا ہوتا ہے. میرے بھائیوں, آپ سب کا عقیدہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے یا نہیں؟ کوئی بھی آدمی جب تک مرے گا نہیں تب تک اللہ تعالیٰ کا جنت میں دیدار نہیں کر سکتا. یہ بات یاد کر لو. اور جنت کی سب سے بڑی نعمت رب تعالیٰ کا دیدار ہے, دیدار الہی ہے. اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو تسلیم نہیں کرتے ہو تو جنت کی سب سے بڑی نعمت سے محروم کرتے ہو. قرآن مجید کی آیتوں کے منکر ہو. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا. اللہ نے فرمایا انک میت و انہم میتون. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور آپ خود کہہ رہے ہیں قبر میں کس کو دفن کیا جاتا ہے؟ زندہ کو. کس کو دفن کرتے ہیں قبر کے اندر؟ جس کی روح پرواز ہو گئی ہے. اس محفل کے اندر, اس مسجد کے اندر جتنے لوگ جمعہ کے سامعین ہیں, کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں نے اپنے رشتہ داروں میں سے کسی رشتہ دار کو لے جا کے زندہ دفن کیا. آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ, آپ کے گھر والے, آپ کی چہیتی بیوی, آپ کی لخت جگر نور نظر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تھوڑی دیر اپنے باپ کو نہ دیکھے تو تڑپ اٹھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کو نہ دیکھے تو تڑپ اٹھے, زندہ لے جا کر کے دفنانے دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَأَوَّلُ مَنْ يُنشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ, سب سے پہلے قبر سے میں اٹھایا جاؤں گا. قبر سے زندہ اٹھتا ہے؟ قبر سے کون اٹھتا ہے؟ قبر سے اللہ تعالیٰ جس کو موت دیا ہے پھر اس کو زندہ دوبارہ زندگی دے کر کے اٹھاتا ہے. قبر سے پہلے قبر میں مردے کو ڈالا جاتا ہے, زندے کو نہیں ڈالا جاتا ہے. تو قبر میں جانے کے لیے اسے مرنا ہے, ہر ایک کو موت آئی ہے. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو آپ کی محفل میلاد میں کون شریک آ رہے ہیں؟ جنات شیطان یہی آئیں گے, نبی تو نہیں آ سکتے. یہ پکی گارنٹی کی بات ہے, نبی تو نہیں آ سکتے کیونکہ وہ محفلیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بھی نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت سے ثابت بھی نہیں ہے. یہ محفلیں منعقد کرنا بھی بدعت کا اس طرح کی. وہاں سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کے کوئی اور چیز آپ نہیں پاتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے, آپ کسی کی محفل میلاد میں نہیں آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اعلیٰ علیین دار الکرامہ کے اندر ہے نا, دار الکرامہ کے اندر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی محفل میلاد میں یا گھروں کے اندر تشریف نہیں لاتے. اور بھی وہ دلیل دیتے ہیں, ابو لہب کے خواب کے واقعے سے لوگ استدلال کرتے ہیں کہ آپ کے چچا عباس بن عبد المطلب نے خواب دیکھا, خواب میں ابو لہب نظر آیا, اس سے پوچھا خیریت کیسی ہے؟ تو اس نے کہا کہ دیکھیے خیریت تو بڑی بری ہے, آگ کے اندر میں بالکل لپٹ ہوں لیکن پیر کے دن مجھے تھوڑی سی راحت دی جاتی ہے, میری دونوں انگلیوں کے درمیان سے مجھے تھوڑا پانی چوسنے کو مل جاتا. وہ اس وجہ سے کیونکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر آپ کی پیدائش پر خوش ہوا تھا اور خوش ہو کر کے اپنی لونڈی سویدہ کو آزاد کر دیا تھا, اسی وجہ سے مجھے تھوڑی سی راحت مل جایا کرتی. یہ خواب اہل علم نے لکھا ہے کہ خواب کا یہ واقعہ من گھڑت ہے, جھوٹی روایت ہے, اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے. اور اسی طرح سے کسی کے خواب سے کوئی شرعی حکم ثابت نہیں ہوتا, اور جب وہ کافر ہو تب تو اور نہیں ثابت ہوتا. اب ان کی خوشی کا دار و مدار دیکھیے کس کے خواب پر ہے. ایسے ہی دلیلیں ان کو پسند آتی ہے, قرآن اور حدیث انہیں پسند نہیں آتا ہے. یہ نادانی, نادان, اصلی نادان اسی کو کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے قرآن دیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیا ہے, مگر یہ تسلیم نہیں ہے ابو لہب کا خواب تسلیم ہے یا اس کے واقعہ تسلیم ہے خواب کا واقعہ جس کا کوئی سر پیر نہیں ہو, من گھڑت طور پر پیش کر دیا گیا. اسی طرح سے ایک واقعہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ میلاد منانے والوں کو یہ حقیقت ہے میرے بھائیوں, صرف میلادیوں کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, تمام بدعات کے ایجاد کرنے والے یا بدعتوں پر عمل کرنے والوں کے لیے جب بھی آپ نصیحت کریں گے تو آپ کو الٹا نصیحت کرنے لگتے ہیں اور کیا کہتے ہیں, ہمارا ارادہ سوائے خیر کے کچھ نہیں.
اس روئے زمین پر جتنے بھی فسادی لوگ ہیں سب یہی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارا ارادہ سوائے خیر پہ کچھ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک مسجد کے اندر لوگوں نے چنچے گننا شروع کر دیے، کنکریاں گننا شروع کر دی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو خبر لگی، آپ کے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود آتے ہیں اور ان لوگوں کو حلقہ بنا کر کے کنکریاں گننا جب دیکھتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے؟ ابھی نبی کے کپڑے بوسیدہ نہیں ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پائے ہوئے ابھی چند ہی دن ہوئے ہیں اور تم لوگ اتنا جلدی نبی کی سنتوں سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے مکر گئے ہو۔ وہ کیا کہتے ہیں معلوم؟ واللہ یا ابا عبد الرحمن، یہ عبداللہ ابن مسعود کی کنیت ہے، قسم کھا کے کہتا ہے آدمی، واللہ یا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخیر، ہمارا ارادہ سوائے خیر کے کچھ نہیں، ہم خیر کی نیت سے محفل منعقد کیے تھے۔ پھر اس عمل کو لے جائیے اسی حدیث پر، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو آدمی کوئی ایسا عمل کرے جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، یہ حلقے ہمارا طریقہ نہیں ہے، جمعرات کو چنچے گننا نبی کا طریقہ نہیں ہے، اور اسی طرح سے قبر پر جا کر کے فاتحہ پڑھنا نبی کا طریقہ نہیں ہے، اور اسی طرح سے کھانے پر فاتحہ پڑھنا نبی کا طریقہ نہیں ہے، جو نبی کا طریقہ نہ ہو فہو رد، 10واں 30واں تیجا 40واں یا اسی طرح سے برسی منانا یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے، یہ سب طریقے بدعات میں شمار کیے جاتے ہیں، یہ طریقہ بھی بدعت ہے، یہ بھی بدعت ہے۔ الٹا حضرت عبداللہ ابن مسعود کو سمجھانے لگتے ہیں، کسی بھی بدعتی کو جب آپ سمجھائیں گے تو یہی کہے گا وہ، ہم قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں، ہم سورہ فاتحہ ہی تو کھانے پر پڑھ رہے ہیں، ہم سورہ بقرہ ہی تو پڑھ رہے ہیں۔ پڑھ رہے ہو ٹھیک ہے، بہت اچھا عمل ہے، لیکن کیا نبی کا طریقہ ہے؟ وہ نہیں ہے، فہو رد، تو وہ ناقابل مردود ہے، وہ قبول نہیں کیا جائے گا، ناقابل مردود ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، ہم تمام کو چاہیے کہ اس طرح کی بدعات سے اجتناب کریں۔ پیغام ہمارے لیے اس خطبے میں یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو محبت کو اتباع میں تبدیل کرو، اتباع میں تبدیل کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اور شاعر کہتا ہے ان المحب لمن یحب مطیع، جس سے آپ کو محبت ہے تو اس کے اطاعت اور فرما بردار بنیے، اس کے مخالفت میں مت جائیے، یہ سب نبی کا طور طریقہ نہیں۔ نبی سے محبت صرف زبانی نہیں بلکہ عملی محبت بھی کرو، آپ نے جو عمل کیا ہے اتنا کرو، اس سے کم اور زیادہ کر کے نبی سے متقی نہیں بن سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور بدعات و خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے اندر جو بھی نئی نئی بدعتیں ہمارے بہت سارے بھائی ایجاد کرتے اور اس پر عمل کرتے ہیں، اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو بدعتوں سے محفوظ فرما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اے اللہ ہمیں حق بات کی توفیق عطا فرما اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ وارنا الباطل باطلا، ہمیں باطل کی سمجھ عطا فرما اور باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہ رب العالمین ہم میں جو بیمار ہے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، ہر ایک کی پریشانیاں دور فرما۔ بار الہ ہم میں جو وفات پا چکے ہیں، جن کے اعزاء اقربا والدین وفات پائے ہیں، ان کی مغفرت فرما۔ رب العالمین بہت سارے بھائیوں نے ہم سے دعاؤں کی درخواست کی ہے، کسی کے گھر میں مرض کا مسئلہ ہے، کوئی اور پریشانی ہے، اللہ ان تمام کی جائز خواہشوں کو تکمیل فرما دے، ان کے مریضوں کو شفا عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین جہاں بارش سے سیلاب سے لوگ پریشان ہیں، سیلاب سے متاثرین کی مدد کرنے والا بنا، غیبی طور پر اللہ رب العالمین تو ان کا محافظ بن جا، انسانیت کی حفاظت فرما۔ سب سے بڑی حفاظت اللہ یہ ہے کہ انہیں عقیدہ توحید کی سمجھ عطا فرما، سنت کی سمجھ عطا فرما، تیری توحید اور تیرے نبی کے رسالت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔